یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بیانیے کے ساتھ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ پاکستان کے ہزارہ لوگوں اور ہزاروں خاندان کے لیے بہت باعث تکلیف ہے۔ ایک پورے عذاب سے گزر رہے خاندان جن کے لال، بچے، بزرگ، بھائی غائب کر دیے گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں یا ڈسپیئر ہو گئے ہیں۔ کئی سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، جب سے بلوچستان کا یہ آپریشن 14-15 سال پہلے شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ ہم نے قبائلی علاقہ جات میں بھی اور ملک میں بھی یہ وبا پھیلتے دیکھی۔ صحافی بھی غائب ہوتے رہے، بلاگرز غائب ہوتے رہے، انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ غائب ہوتے رہے، اور جو غائب ہو کے برآمد ہوتے رہے وہ آگے کچھ ان میں سے کہتے رہے کہ ہم تو گلگت بلتستان یہ مری کی پہاڑیوں میں سیر کرنے گئے تھے۔ مطلب وہ آ کے بول نہیں پاتے، ان کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ اب آثار نظر آ رہے ہیں کہ خود محترمہ شیر مزاری گئیں اس کیمپ میں جو اسلام آباد میں بھوک ہڑتال کے لیے لگایا گیا تھا۔ اب بلوچ ایکٹیوسٹ نے جو اپنے پیاروں کی برآمدگی کا مطالبہ کر رہے تھے، تو انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اس کے بارے میں عنقریب ایک قانون لا رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان سے آپ کی ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ اس یقین دہانی پہ انہوں نے اس کیمپ کو ختم کیا۔ اب وہ منتظر ہیں کہ وزیر اعظم ان سے کب ملتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اشارہ ہمیں دیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان میں۔ انہوں نے کہا کہ 6,000 کے قریب شکایت ملی تھی، 4,000 اب وہ ایڈریس کر دی گئی ہیں، یعنی یا تو وہ برآمد ہو گئے ہیں یا بتا دیا گیا ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، یا کہیں چلے گئے ہیں ملک سے باہر، باقی 2,000 رہتے ہیں۔ اس کے لیے کمیشن بھی بنا ہوا ہے، جس کی صدارت جو ہے چیئرمین ہمارے نیب کے چیئرمین جسٹس صاحب اقبال صاحب، اب وہ فرما رہے ہیں کئی سال سے بار بار ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ اسی طرح اس پر 2 کمیشن پہلے بھی بن چکے ہیں ڈسپیئرڈ پرسنس کے حوالے سے۔ تو اس میں جو ریکمنڈیشن آئی تھی وہ پبلک تو نہیں ہوئی، میں نے رپورٹ پڑھی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ بھئی یہ جو اغوا کرنے والے یہ زیادہ تر ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، تو لہذا ان کے بارے میں شکایتیں ملی ہیں تو ان کی کے لیے کوئی پتہ ہو کہ ان کے قواعد و ضوابط کیا ہے، یہ کس لاء کے تحت آپریٹ کرتے ہیں، یہ کتنے لا ابائڈنگ ہیں، اور ان کی کہیں اکاؤنٹیبلٹی اور ہونی چاہیے۔ اسی طرح سلیم شہزاد کے کیس میں جو ایک جرنلسٹ تھے اغوا ہوئے اور قتل کر دیے گئے، اس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس پہ اپنی رپورٹ دی تھی، اس میں بھی انہوں نے ایجنسی کے کردار کا ذکر کیا تھا۔ خود یہ ہمارے جسٹس اقبال صاحب جو ہے جو اس کمیشن کو اب ہیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ ایجنسیز کے لوگوں سے رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب میرے ساتھ آج اس پروگرام کے لیے اب کچھ امید بن چلی تھی کہ بھئی یہ کچھ قانون آ رہا ہے تو شاید یہ طریقہ نہ اختیار کیا جائے اپنے شہریوں کے ساتھ، جو کہ بنیادی حق زندگی، حق محفوظ زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم نے دیکھا کہ ابھی وہ لاء بھی ہمارے سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے وہ تمام فریزز لے لیے ہیں اپنے انٹروڈکشن میں جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ ہیومن رائٹس میں دیا گیا ہے، اور اسے ریٹیفائی بھی پاکستان نے کیا ہوا ہے، لیکن پاکستان نے ابھی یہ جو ڈسپیئرڈ پرسنس کے بارے میں جو ابھی پروٹوکول آیا ہے اسے ریٹیفائی نہیں کیا۔ تو میرے ساتھ اس پروگرام میں ہے محترمہ حنا جیلانی، جو اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی چیئرپرسن بھی ہیں، اور گلوبل کمیشن فار انکوائری انٹو پولیس ایکسیسز اگینسٹ افریقن امریکن کے بھی تحقیقات میں شامل ہیں، اور بڑی ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے۔ میرے ساتھ فاروق طارق صاحب ہیں جو بڑے لیفٹ کے پرانے ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور اس وقت حقوق خلق موومنٹ کے وہ ایک لیڈنگ رہنما ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ان کی رائے ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ کوئٹہ سے شہزادہ ذوالفقار ہیں جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر بھی ہیں اور سینئر جرنلسٹ بھی۔ وہ میرے ساتھ ہیں، ان سے اب پوچھیں گے کہ یہ جو مسنگ پرسنز پہ شیر مزاری نے جو بیان دیا ہے، اور اب قانون بھی آ رہا ہے، اور ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز نے بھی کہا ہے کہ مسنگ پرسن کے حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے یقین دہانی بھی ہو رہی ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ شہزادہ صاحب کیا صورتحال ہے مسنگ پرسنز کے سین پہ، کیونکہ زیادہ تر یہ معاملہ
اب بلوچستان سے اٹھتا رہا، اور ان خواتین نے جنہوں نے کیمپ لگایا تھا اسلام آباد میں، انہوں نے شیریں مزاری سے بات چیت کے بعد اپنا کیمپ ختم کر دیا، اور انہیں بتایا گیا کہ ان کی ملاقات پرائم منسٹر سے ہونی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا تجزیہ ہے اور اسیسمنٹ ہے؟ سر دیکھیں، چیزیں تو اسی طرح ہیں، اور کہ ایک نئی حکومت جب آئی اس وقت بی این پی کے سربراہ سردار اختر مہنگل نے اس چیز کو ایڈریس کیا، اور اپنے 6 نکات جو پیش کیے تھے، 6 میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ مسنگ پرسنس کو چھوڑیں گے، اور اس میں یہ ہوا کہ 400-500 لوگ جو خود بی این پی کے جو لوگ ہیں وہ مانتے ہیں، ان کے بلوچ مسنگ پرسن، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس نصر اللہ بلوچ ہیں، ان کے ماما قدیر ہیں، وہ خود مانتے ہیں کہ 400-500 لوگ آئے ہیں اور اپنی فیملیوں کو جوائن کیا انہوں نے، جس میں سے بہت سے لوگ لاپتہ تھے۔ لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جن پہ جیسے خواتین جو ہیں وہ جا کر اسلام آباد بیٹھی دنوں سے وہ وہاں ہیں، زبیدہ جلال جو اس حلقے سے تعلق رکھتی ہیں مکران سے، اور وہ خود وفاقی وزیر ہیں، کیبنٹ ممبر، وہ جا کر انہوں نے ان سے بات کی، ان کو تسلی دلایا کہ ہم کچھ کریں گے۔ اس کے بعد پھر اخبارات میں ہم نے دیکھا سر، پچھلے 15-20 دن مہینے میں کچھ لوگ اور چھوڑے گئے ہیں، جس میں سے 40 لوگوں کے لگ بھگ روزانہ کی بنیاد پر اخباروں میں ہم پڑھتے رہے ہیں کہ لوگ آئے ہیں اپنے گھر، انہوں نے فیملیز کو جوائن کر لیا۔ لیکن ساتھ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا یہ الزام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 500 لوگ اگر چھوڑے ہیں تو اس سے زیادہ پھر اٹھائے بھی ہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس سلسلے میں وہ کوئی ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، لیویز ہے، پولیس ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ ضرور ہم اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے علم میں ہوگا، ابھی بوزی پاس کا واقعہ ہوا، ان کو اسکارٹ کر رہے تھے 14 جو ہے وہ ان پہ جو ایف سی کے لوگ اور ان کے پرائیویٹ سیکیورٹی کے یا ریٹائرڈ ایف سی کے لوگ تھے جو ان کو اسکارٹ کر رہے تھے، ان کو انہوں نے جو ہے مارا اور ان کا اسلحہ سارا لے گئے۔ اس سے پہلے بسز سے اتار کر ان لوگوں کو جو فورسز سے جن کا تعلق تھا ان کو لے گئے۔ تو اس طرح کے بعد واقعات کے بعد پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو لیڈ ملتی ہے ان کے منہ پر، اس کے بعد یہ چیزیں پھر فلیئر اپ ہو جاتی ہیں۔ تو اب تک تو جو چیزیں ہیں اسی طرح ہیں، اور کراچی میں ماما قدیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں کراچی پریس کلب کے بعد یہ خواتین جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں کوئی اس طرح ایک اور، بلکہ میں آپ کے اس میں پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اب پچھلے دنوں خان آف قلات جو ہیں میر سلمان داؤد، وہ جنا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں بڑے عرصے سے۔ ان کے بارے میں سنا جا رہا تھا کہ پچھلے مارچ سے کوئی ایک ان کے گورنمنٹ کے ساتھ ان کا سلسلہ ہوا، وہ انگیج کر رہے تھے ان کو کہ آپ آ جائیں، اور اس میں کوئی گورنمنٹ ایگری بھی کر گئی کہ ہم جو لوگ ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ کوئی لسٹ بنائی گئی 100-150 کی، اور انہوں نے کہا ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں۔ جن لوگوں کی لسٹ بنائی گئی تھی اس پر گورنمنٹ ایگری نہیں کر رہی تھی، اور جن لوگوں کو لسٹ گورنمنٹ نے بنا کے ان کو بتایا کہ 100 لوگ ہم چھوڑ دیں گے، آپ آ جائیں۔ تو یہ ضرور ہوا ہے کہ میں نے جس طرح بتایا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں مختلف اوقات میں اس پہ بات کرتی ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بات کرتی ہیں، بلکہ اب تو مسنگ پرسن کا مسئلہ جو ہے چیف منسٹر بلوچستان وہ خود بھی اس چیز کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، اٹھاتے بھی ہیں، اور وقتاً فوقتاً جب ان سے کوئی سوال ہوتا ہے تو اس پہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہم بھی وفاقی حکومت سے جو ہیں ان کانٹیکٹ ہیں، جن لوگوں کا یہ مسئلہ ہے ان مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی مسنگ پرسن کے جو لوگ ہیں ان کے جو فیملیز کے لوگ ہیں ان کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ وفاقی وزیر زبیدہ جلال کا ان کے پاس جانا یہ ایک اچھا سائن بھی ہے، کہ ورنہ وفاقی گورنمنٹ کے لوگ یا پروونشل گورنمنٹ کے لوگ کبھی اس پہ بات بھی نہیں کرتے تھے، جاتے بھی نہیں تھے۔ لیکن وفاقی وزیر کا جانا میرے خیال میں چیزیں میں لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس پہ کچھ پیش رفت چاہتی ہے، کہ یہ چیزیں پیش رفت اس طرف 6 سال 8 سال کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ظاہر ہے مسنگ پرسن شامل۔ جی محترمہ حنا جیلانی، آپ نے یہ آپ کے سامنے مسودہ ہے جو شیریں مزاری صاحبہ نے دیا ہے، آپ سے انہوں نے کنسلٹ کیا اور آپ نے دیکھا
اسے دیکھا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کسی اور سے کنسلٹ کیا ہوگا جب یہ قانون بنایا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ تو ضرور ایک خوش آئند بات ہے کہ کسی کو خیال آیا کہ اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت سی خاندانوں کو افیکٹ کر رہا ہے، اور جس طریقے کی ناموسی ریاست کی ہو رہی ہے اس پریکٹس کی وجہ سے، وہ میرا خیال میں اور باقی ہیومن رائٹس وائلیشن سے بہت زیادہ پاکستان کی بدنامی اس وجہ سے ہو رہی ہے ڈس اپیرنسز کی، کیونکہ یہ ریاست کی اپنی ایک فلا اور اپنی ایک جو ریاستی ایجنسیز ہیں ان کی غیر قانونی حرکات پر مبنی وائلیشن ہوتی ہے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ قانون سازی کرنے لگے ہیں، لیکن کوئی بھی قانون اگر بنانا ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے کمپلیکیٹڈ ایشو کے اوپر ایک کمرے میں بیٹھ کے آپ ایک ڈرافٹ بنا دیں جس کا نہ آپ نے کسی سے ڈسکس کیا، اور سب سے پہلا حق اس ڈرافٹ کے اندر اپنی فیڈ بیک دینے کا وکٹمز کی فیملیز کا ہے، اور ان وکٹمز کا ہے جو خوش قسمتی سے ریکور ہو گئے ہیں یا چھٹ گئے ہیں پابندی سے۔ تو یہ تو کبھی ہوا نہیں۔ دوسرا یہ کہ سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ڈائریکٹلی وکٹمز کے ساتھ کام کرتی ہیں اور ان کی جو لیگل معاملات ہیں یا کمیشن کے سامنے بھی جو ڈس اپیرنسز کی ہے اس میں کام کرتے ہیں، آپ ان کی رائے کیوں نہ لیں؟ سو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط انداز ہے قانون سازی کا۔ میں نے وہ جو ڈرافٹ ہے وہ بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، وہ ہر ایک کو ملا بھی نہیں ہے، تو اس میں جو میں نے دیکھا ہے جو ڈرافٹ کا جس ڈرافٹ کو میں نے دیکھا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی فائنل ورژن کوئی اور ہو، اس میں جو مجھے ایک کمزوری نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پینل کوڈ میں چند امینڈمنٹس کر کے اور آفینس بنا دیا گیا ہے ڈس اپیرنسز کا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کافی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل کنونشن جو ہے UN کی پروٹیکشن آف پرسنز سبجیکٹ ٹو انفورس ڈس اپیرنسز اس میں سے لے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آپ کے آبجیکٹیوز اس قانون میں لکھے گئے ہیں وہ اس قانون کی ترامیم پینل کوڈ کی ترامیم سے فلفل نہیں ہوں گے، اور اس کی ایک وجہ ہے، یہ ایک خاص پرپیٹریٹرز ہیں، جو خاص ایجنسیز ہیں جو انوالوڈ ہیں، اگر آپ ان کو کسی قانونی فریم ورک میں نہیں لائیں گے اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ نہیں رکھیں گے اور اس انٹیلیجنس کمیونٹی اسپیسیفک لاء میں ڈس اپیرنس کو نہیں شامل کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں کی جواب دہی نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے جو قانون بنایا ہے جس کا مسودہ میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق تو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ قانون کے تحت ہو وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے۔ جو لوگ ڈس اپیئرڈ ہوتے ہیں FIR بھی وہ درج کرا رہے ہیں، ہیبیس کارپس کی پٹیشنز بھی وہ کر رہے ہیں، کمیشن بھی آپ نے قائم کی ہوئی ہے جو کہ ٹوٹلی ان ایفیکٹو اور یوز لیس کمیشن ثابت ہوئی ہے۔ تو آپ ایسی کچھ بھی کام نہیں کیا اس کمیشن نے۔ دیکھیے اس کمیشن میں آپ اس کی کارکردگی دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں سپریم کورٹ نے ایک کمیشن قائم کیا تھا، انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد ایک رپورٹ چھاپی بڑی تفصیلی جس میں کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی گئیں۔ اول تو اس رپورٹ کو کبھی پبلک ہی نہیں کیا، دوسرا اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ کبھی امپلیمنٹ ہوئی ہی نہیں۔ پھر 2002 یہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کمیونٹی کو انٹیلیجنس کمیونٹی کو کسی لیگل فریم ورک میں لانا ضروری ہے، اور اس لیے کیونکہ انسٹیٹیوشنل جواب دہی ضروری ہے، انڈیویجول جواب دہی سے کام نہیں چلے گا۔ جو لوگ ڈس اپیئر کرتے ہیں وہ نیم لیس فیس لیس لوگ ہیں، ایسی FIRs بہت آلریڈی درج ہوئی ہیں نامعلوم لوگوں کے خلاف، اور ہو جائیں گی، اضافہ ہو جائے گا اس میں۔ نہ وکٹم بتا سکتا ہے کہ وہ کون تھا جس نے مجھے اٹھایا، نہ وہ بتا سکتا ہے اس کا نام کیا تھا، ہر ایک کا ایک فالس نیمز ہوتے ہیں ان کے، ویسے بھی جا کے ISI کے ہیڈ تو اٹھاتے نہیں ہیں نا، ان کے کوئی آپریٹیوز نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں نا، تو جب تک کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو ان کے آپریٹیوز کے دائرہ اختیار کو ڈیفائن کرے گا اور ان کا اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا کے کوئی انلیگل کارروائی کرنے کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ذریعہ اور طریقہ بتائے گا، یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ایک جینوئن انٹینشن ہے گورنمنٹ کی تو بٹھائے ایسے لوگوں کو جو مل کے یہ سوچیں کہ کس طریقے سے ایک ایفیکٹو قانون آئے تاکہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا دائرہ اختیار کو رسپیکٹ بھی کریں اور ان کا کوئی دائرہ اختیار متعین بھی ہو۔
पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होनी चाहिए इनकी, मसलन एक चीज़ मैं बता रही हूँ। दूसरा ये कि आप विक्टिम्स को और विटनेसेस को प्रोटेक्शन क्या दे रहे हैं। जो बंदा रिकवर होके आता है, और इधर मैं ये भी कहती चलूँ कि ये कमीशन के सारे जो क्लेम्स हैं कि हमने रिकवर इतने लोग कराए, इन्होंने अव्वल तो रिकवर कराया नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद ही अपनी मर्ज़ी से छोड़ते हैं जब उनका दिल होता है। 2-2, 3-3 साल केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में चलते हैं और वो रिकवर नहीं करा सकते, और ना ये कमीशन करा सकती। जब उनका दिल करता है वो छोड़ देते हैं, और आप उसको अपने खाते में डाल देती है कमीशन कि ये हमने रिकवर करा लिए। अगर आपने रिकवर कराएं तो बताएं कहाँ से कर रिकवर कराएं, उसका भी लिख दें कि परपेट्रेटर्स कौन थे, और उन परपेट्रेटर्स की अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने क्या किया, क्योंकि इनके मैंडेट में है टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफाई करें और फिर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करें कि जिन्होंने उठाया है इनको। आपने आज तक किसी को सज़ा ही नहीं दी। नहीं, अभी जो फ़ौज के तर्जमान ने कहा है कि 4,000 के करीब, 6,000 के करीब, 6,000 डील कर ली थे और 4,000 का मामला तय हो गया है, 2,000 पे हम काम कर रहे हैं। तो आपको जिस तरह के बाइडेन, आप अजीब बात कर रहे हैं इम्तियाज़ साहब। मैं देखिए, मैं इतनी आसानी से इस बात को सॉल्व नहीं करूँगी। अगर आप कह रहे हैं कि वो लोग डिसअपीयर्ड थे जिनकी आप बात कर रहे हैं 4,000, तो सबसे पहले तो आपकी जवाबदेही ये होनी चाहिए थी कि आपने डिसअपीयर किया क्यों था। ये तो फिर उनका कन्फेशन है ना टू अ वेरी सीरियस इंटरनेशनल क्राइम। आपको पता है कि ये एक इंटरनेशनल क्राइम है, और गवर्नमेंट्स जो इस बात को नज़रअंदाज करती हैं और इस प्रैक्टिस को करती रहती हैं, दे आर इंचेस अवे फ्रॉम इंटरनेशनल मुझे याद अकाउंटेबिलिटी। आता है कि कई 1-2 वाक़यात याद हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी तलब किया एजेंसीज के लोगों को, तो उन्होंने कहा जी कि हम इन कैमरा बताते हैं आपको, और उन्होंने बताया अगर आप ये ऑर्डर पास कर देंगे तो ये तूफान मच जाएगा इस मुल्क में, दहशतगर्दी होगी, ये होगा, वो होगा। कमाल है फिर उस कोर्ट अच्छा, की फिर जिसने वो ये हुआ- एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो ये हुआ कि अब वो, मुझे ये भी मालूम है कि ये भी कहा गया कि अब हमारे पास इतने सारे लोग हैं जो हमने रखे हुए हैं, हम कहाँ ले जाएं उन्हें, हम एक कोई रास्ता निकाल के बताएं कि उन्हें हम कहाँ रखें। अब मसला ये है कि ये अब एक काम में स्टेट फंस जाए तो उससे कोई रास्ता निकालने में मदद देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। इस तरह देखिए, तो अगर देनी आपकी बात चाहिए। मान ली जाइए देखिए, तो वो आप- बताएंगे हमारे पास तो ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कभी उन्होंने कन्फेशन डिसअपीयर्ड के बारे में की है। ये जो वो कहते हैं जो इंटर्नमेंट सेंटर्स में लोगों को रखा हुआ है, वो उनको कानूनी तौर पर इलीगैलिटी करने की इजाज़त दे दी हुई है कुछ ब्लैक लॉज ने। उसके बावजूद ये डिसअपीयरेंसेस भी करते हैं। ये इंटर्नमेंट सेंटर्स में जो लोग रखे हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। आई डोंट थिंक दैट एनी कोर्ट वर्थ इट्स नेम will accept this as an explanation कि मैं गैर कानूनी तो हरकत क्या कर रहा हूँ हमारी लेकिन और अदालतें- रियासत क्या हमारी डिसअपीयर कर रही है। क्या हमारी अदालतें इस पर अपना किरदार अदा कर सकी? अदालतें कोशिश करती रही हैं, लेकिन जब आप एक डोमिनेंट पावर हो आपके मुल्क में और उसकी डोमेन में आप स्टेप ना कर पाते हों, तो आप उनकी एहतसाब का या उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनका तयन अदालतें या पार्लियामेंट्स नहीं कर पाती। अगर चलिए फ़ौज के पॉलिसी में तब्दीली आ गई, जैसे बलूचिस्तान में, बहुत अच्छा कि अगर आ गई। अच्छा उसमें तो एक डायरेक्टिव काफ़ी है आर्मी चीफ का कि भाई ये बस सिलसिला बंद कर दें आप। देखिए, होना तो यही चाहिए था। अगर वो कह देंगे तो डिसअपीयरेंस बंद हो जाएगी। आप कानून कब बनाते हैं? जब एक ऐसा अमल हो रहा हो जो सोसाइटी के लिए और आपके रूल ऑफ लॉ के लिए एक ब्लैक मार्क हो, आप तभी कानून लाते हैं ना। आप अपनी हेल्पलेसनेस का ये एक एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक आप कंसीड कर रहे हैं। अब हम एक कानून ला रहे हैं कि डिसअपीयरेंसेस जो हैं वो क्राइम बना दी जाएं, लेकिन आप उसके बैक एंड पर जो इंतज़ामी मामलात आपको तय करने चाहिए वो कर नहीं रहे। और मैंने आपको बता दिया कि डिसअपीयरेंसेस का इस कानून के हवाले से कानूनी एहतसाब करना मुश्किल होगा, आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होगी, जब तक कि आप इंस्टीट्यूशंस को जो नोन हैं फॉर डिसअपीयरेंसेस उनको किसी कानूनी पैराए में ना लाएं और उस पैराए में और उस कॉन्टेक्स्ट में उनको ज़िम्मेदार ठहराएं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ही, लेकिन इंडिविजुअल को ट्रेस करना मुश्किल होगा। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेशंस में डालें और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने की उनके ऊपर भी बोझ डालें कि ये उस अदारे का जिम्मेदारी होगी और हम इंडिविजुअल ऑपरेटर्स को ढूंढते नहीं फिरेंगे। आप बताइए मसला क्या है डिसअपीयरेंसेस का?
دیکھیں یہ مسئلہ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ تو ہے ایک سیاسی، ہنا جلانی نے اس کے لیگل آسپیکٹس پہ مختلف اینگل سے روشنی ڈالی ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے سیاسی ایشو ہے، اور سیاست ان کی یہ ہے کہ جو بھی ان کا مخالف ہے، جو ان کی بات نہیں مانتا، جن کو یہ منوا نہیں سکتے بات، ان کو یہ غائب کرنا چاہتے ہیں اور غائب کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک آمرانہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ان آرمڈ ہیں، جو کوئی مسلح گروہ نہیں ہے، جو صرف مخالفت میں آواز بلند کرتے ہیں۔ تو یہ جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، یہ ہیومن رائٹ ایشو بھی ہے، یہ جو ہے یہ ایک آزادی تحریر و تقریر کا ایشو بھی ہے، یہ ایک سیاسی ایشو بھی ہے، اور اس میں جو اپوزیشن کو جسمانی انداز میں غائب کر کے اپنی بات منوانے کا انداز ہے، وہ فاشسٹ ہتھ کنڈا ہے جو ماضی میں ہٹلر اور اس کی جماعت کرتی رہی ہے۔ تو پاکستان میں جو اس وقت کنڈیشن ہے، یہ پچھلی 3-4 حکومتوں کے دوران ایسا ہوتا رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف عمران خان کے پیریڈ میں ہوا، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، اور یہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے دور میں ہوا، اور پھر اب عمران خان کے دور میں ہوا۔ اور عمران خان صاحب کی تو کئی سپیچز ہیں کہ میرے دور میں یہ نہیں ہوگا، میرے دور میں اس قسم کی باتیں ہوں گی، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، جو سویلین معاملات میں مسلسل مداخلت کرتی ہے، بیسیکلی پچھلے چند سالوں میں پاکستان کے اندر جو آمرانہ رویے مستحکم ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے، جو اب صرف بندوں کو غائب نہیں کرتے، وہ الیکشن کو کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ تمام پولیٹیکل آسپیکٹس میں اپنی سے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیوں نے اغوا کیا؟ آپ نے ریڈیکل ہے؟ مجھے بے شمار دفعہ دھمکیاں بھی آئی ہیں، اور میں گرفتار بھی بے شمار ہوا ہوں۔ نہیں، آپ مسنگ پرسن نہیں ہوئے؟ مسنگ پرسن میں نہیں ہوا، لیکن میں مسنگ پرسن کے قریب ہو کے گزرا ہوں، اچھا، اور میں روزانہ کسی نہ کسی جگہ پہ مسنگ پرسنز کے مسئلے پہ انوالو ہوتا ہوں۔ یقین کریں ڈر لگتا ہے جب ہم لکھتے ہیں نا کہ کیوں اٹھایا بندے کو، تو ایک ڈر لگتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ جو سائیکولوجیکل ایشو ہے، جو پیرنٹس کو یہ پتا ہو کہ پتہ ہی نہیں بندہ کدھر گیا ہے۔ یہ جو تحریکیں اٹھی اس کے خلاف قبائلی علاقوں میں، بلوچستان میں، یہ لوگ کیا چاہ رہے تھے یا آخر چاہتے کیا تھے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو؟ ان کی کیا فارمولہ ہے، تجویز ہے؟ پچھلے 3 سال کافی اہم اس مسئلے میں سامنے آئے ہیں، خاص طور پہ جو وزیرستان سے تحریک اٹھی، جو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ نے پکڑنا ہے تو عدالت میں پیش کریں، اور یہ جو بات ہے یہ بلوچستان میں اٹھی۔ دیکھیں بلوچستان سے ماما قدیر پیدل چلتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ چلے پیدل، اور وہ اسلام آباد پیدل جاتا ہے، ابھی عورتیں 16 جو ہیں وہ جا کے بیٹھی ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کے وزیر کا بیان سنیں جو فواد چودھری صاحب نے، کہ وہاں تو پنجابیوں کو گولی ماری جاتی ہیں تو آپ تو آرام سے بیٹھ سکتی ہیں، یعنی ان کے اوپر طنز کے تیر جو ہے وہ برسائے۔ لیکن ان عورتوں کے کوئی جو حوصلہ ہے وہ ہمارے لیے قابل مثال ہے۔ بیٹھ گئی ہیں، بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، جو مرضی کرنا کرو گے، ہم ڈی چوک میں بھی جائیں گے، اور جس کی وجہ سے اب یہ مجبور ہوئے ہیں کہ ہم کچھ اس مسئلے پہ کرتے ہیں۔ دیکھیں کرنا کیا ہے، آپ نے کہا نا آرمی چیف اگر بات کر دے، صرف آرمی چیف کی بات نہیں ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے۔ ان کا پورا سٹرکچر ایک اس قسم کا ہے جس میں ایس ایچ او ایس پی کے کنٹرول میں نہیں ہے، ایس پی جو ہے ڈی آئی جی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اپنی حکومتیں بنائی ہوئی ہیں۔ کچھ مسالے تو قائم کریں، مسالے قائم نہیں کرتے، بالکل کھلا ہینڈ چھوڑ دیتے ہیں۔ بندہ جب آ جاتا ہے نا پھر اس کے بعد اس کی حالت دیکھنے والی بھائی دیکھیں نا، ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا بارڈر پورس ہے، بے شمار پشتون جو ادھر چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، بلوچ بھی ایران چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، گلف بھی چلے جاتے ہیں۔ اب کیا پتہ ہے ایگزیکٹلی، اس میں ایک بڑا مسئلہ رہا ہے کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ اغوا ہوئے ہیں۔ دیکھیں کچھ کے بارے میں تو پکا پتہ ہے لوگوں کو، ان کے لواحقین کو، بھائی اس وقت اٹھایا گیا، ان کے سامنے اٹھایا گیا، کچھ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی اس میں وہاں چلے گئے ہیں۔ سلسلہ شروع ہوا تھا وار آن ٹیرر سے، یہ جو سلسلہ ہے نا مسنگ پرسنز کا، یہ وار آن ٹیرر سے زیادہ ایگزیجریٹ ہو گیا تھا، اور اس پیریڈ میں جنرل مشرف نے تو کہا ہم نے تو بندے دیے لاکھوں کے ہزاروں کے حساب سے، اور ہم نے پیسے لیے ہیں اس کے، اور اس پیریڈ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ کہنا نہیں کہ وہ بلوچستان چلے گئے یا بلوچستان سے ایران چلے گئے ہیں،
یا افغانستان چلے گئے ہیں. یہ ایسے ایک بہانہ ہے ان کا. یہ چاہیں کچھ لوگ تو گئے نہیں, کچھ لوگ گئے ہوں گے, فنڈامنٹلسٹ جاتے ہیں ادھر, لیکن فنڈامنٹلسٹوں کو پالنے والے یہ خود ہیں. انہوں نے ان کی پوری سپورٹ کی ہے. ایک فنڈامنٹلسٹ گروپ کو چھوڑتے ہیں, دوسرا پکڑ لیتے ہیں, ایک کی حمایت ختم کرتے ہیں, دوسرا سامنے آ جاتا ہے. یہ خادم رضوی دیکھیں ابھی جو فوت ہوا ہے, اب اس کے بیٹے کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں, ان کا معاہدہ ہو گیا ہے یہ کہ فرانس سے تعلقات ختم کرنے ہیں, سفیر بھیجنا ہے. تو یہ دیکھیں جنرل صاحب جا کے کہتے ہیں آپ تو اپنے بندے ہیں نا, یہ ہزار روپیہ لے لیں. وہ اس میں یہ ہوا ہے کہ اپریل تک معاہدہ کیا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کہ وہ ہم آپ کا مطالبہ فرانس کو نکال دیں. فرانس کی چیزوں کا آج بائیکاٹ ایک خبر ہوگا. یہ بھی آئی کہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے کہ فرانس کے سفیر کو ایکسپیل کرنے سے ہماری پولیٹیکل پوزیشن مضبوط ہوگی. یہ ووٹوں میں سوچتے ہیں, یہ رائٹ ونگ ایکسٹریم ووٹوں کو اتنا انہوں نے حاوی کر لیا ہے کہ ان کی پولیٹکس کو اپنا انہوں نے جو ہے وہ رہنا سہنا بنا. باقی پارٹیاں بھی کرتی ہیں, باقی پارٹیاں شاید اس طرح نہیں کرتی جتنا یہ بروٹل. یہ پنجاب میں جلندری کے ساتھ اور یہ جو انتہا پسند وہابی تھے اور اہل حدیث کے ساتھ پی ایم ایل این والے کرتے ہیں, وہ کیا انہوں نے. لیکن جس انداز میں یہ موجودہ حکومت کر رہی ہے, ایک طرف اکنامک پریشر, دوسری طرف پولیٹیکل نہیں. پریشر. اچھا دیکھیے نا, یہ جو سماجی میرا انداز, خیال دیکھیے کبھی زمانہ تھا کہ لاہور کے مال روڈ پر ہم کشمیر جہاد کی گورلا ٹریننگ کے مظاہرے اور نمائشی دیکھتے تھے. اس رسے باندھ کر مال روڈ پہ بند کر دی جاتی تھی, وہاں پہ ہمارے گوریلے جو تھے کشمیر جہاد کے وہ دکھاتے تھے. ایک وقت وہ تھا, ایک وقت وہ آیا کہ حافظ سعید صاحب جیل میں پڑے ہیں, وہ لشکر طیبہ کے جو چیف تھے لکھوی صاحب وہ جیل میں پڑے ہیں. ایک سائڈ پہ وہ جیل میں پڑے ہیں, دوسرے باہر آ گئے. نہیں دوسری تو یہ جو ہے نا, نہیں اب تو دیکھیں, اب تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں جو باقی 3 نقطے رہ گئے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز یہ جو سیکورٹی کونسل کے 2 ریزولوشن میں لوگ جو ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں, اگلے 3 پوائنٹ یہ ہیں کہ ان پر آپ نے کیا سزا دی, پروسیکیوشن کیا کی, نتیجہ کیا نکلا, کیا وہ پکا ہے, کیا اچھا ہے, سسٹینیبل ہے, نہیں ہے. اسی طرح فائنینشیل ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے کیا ہے. یہ 3 بڑے ہیں اور وہ آ کے یہاں پہ دیکھنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک ریورسل آف پالیسی ہوا ہے. نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہوا. مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ فار ایگزامپل کہ یہ کشمیر میں جہادی بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, یہ نتیجہ نکال لیا گیا. لہذا آپ دیکھیں گے یہ جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کی جو ابھی سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے, یہ ایسے نہیں ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب جنوری میں 2001 میں واجپئی آئے تھے اور مشرف سے بات چیت چلی تھی, تو واجپئی نے کہا تھی جب تک آپ یہ بند نہیں کریں گے کراس بارڈر ہم آپ سے کوئی وعدہ نہیں کریں گے. ساتھ وہ بات چیت جو تھی رک گئی تھی, اور پھر یہ ہوا کہ فائنلی مشرف کو بات ماننی پڑی اور وہ لکھنا پڑا اس میں 6 جنوری کی اسٹیٹمنٹ میں. تو اس وقت پھر مشرف چونکہ پیس کی طرف جا رہا تھا, آرمی چیف جا رہا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک پالیسی میں تبدیلی آئی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہمارا گریجول پالیسی نہیں آ سکتی امتیاز صاحب, گریجولی یہ جو ہے نا ایستا ایستا کر کے, یہ اسی طرح یہ جس طرح کسی کو کہے آپ سگریٹ چھوڑ دیں, وہ کہتا ہے میں ایستا ایستا چھوڑوں گا. چلے آپ کو یقین, آپ کا خیال یہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہ یہ جو اگر تھوڑے بہت سٹیپس بھی لے رے ہیں یہ اشک شوئی کر رہے ہیں اپنے آپ کو ریلی سے نکالنے کے لیے. لیکن یہ بتائیے کا حال حال بھائی, یہ بتائیے مجھے کہ جب ہم ہیومن رائٹس کونسل میں جائیں گے کشمیر کا کیس لے کے کہ اتنے بچے اغوا کر دیے, اتنے مسنگ ہو گئے, اتنے مار دیے, اتنا یہ ہو گیا, تو ہمارے خلاف بھی تو پھر دوسرا کیس آئے گا مسنگ پرسن کے حوالے سے. کیا اس کی ریئلائزیشن نہیں ہو رہی فارن آفس میں یا گورنمنٹ کو؟ یہ ان کو اچھے بھلا پتہ ہے, یہ ان کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ جب ان کی جواب دہی ہوتی ہے وہاں پہ. مثلاً یہ جو UN ورکنگ گروپ ہے آن انفورسڈ ڈس اپیرنسز, انہوں نے ایکچولی یہ کہا ہے ان کو کہ یہ جو ان کی امپیونٹی انٹرنچڈ ہے اس ملک میں, انٹرنچڈ امپیونٹی, یعنی یہ ایک ڈیلیبریٹ امپیونٹی ہے یہاں, کہ قانون سے بالاتر کہ بالاتر ہیں کچھ لوگ. اور وہ مگر میں آپ کی یہ جو بحث ہو رہی تھی نا کشمیر کے حوالے سے, دیکھیے پالیسی ضرور بدلی ہوگی, لیکن اس پالیسی کا ہمارے اندرون معاملات میں جو ان کی وجوہات ہوتی ہیں ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر, کسی کو سزا دینے کی, کسی کو سائلنٹ کرنے کی, ان کے حوالے سے تبدیلی ایسی کوئی خاص نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ چاہے کسی بھی وجہ سے جسٹیفائی کرنا چاہیں, یہ
یہ ایک ایسی کرائم ہے جو کوئی بھی سرکمسٹانسز میں جسٹیفائی نہیں ہوتا, جیسے ٹارچر ہے. مثلا جب میں یہ کہتی ہوں کہ پینل کوڈ کے اندر یہ جو ترامیم آپ نے سجیسٹ کی ہیں یہ ناکافی ہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ ڈیٹر ہو جائے یا یہ ختم ہو جائے ڈس اپیرنسز. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ میں آپ کا ایک پورا چیپٹر ہے اوفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ. آپ کو ایک اور چیپٹر بنانا پڑے گا پاکستان پینل کوڈ میں پرہیپس کہ اوفینسز بائی دا اسٹیٹ, اور وہ اوفینسز ہیں ٹارچر, انفورسڈ ڈس اپیرنسز اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کا. اور میں اسی لیے کہتی ہوں کہ بیٹھو ایک دوسرے سے بات کرو. اگر کوئی انفیزیبل بات ہے, انپریکٹیکل بات ہے, وی آر ولنگ ٹو کنسیڈ. ہم ایسا فارمولا چاہتے ہیں جو افیکٹو ہو اور جس سے وکٹمز اور وکٹمز کی فیملی اس جو کہتے ہیں نا اس ٹارچر سے نہ گزرے. دوسری چیز, سب سے پہلے میری بات یہ ہے کہ آپ کے یہ جو انہوں نے مسودہ گورنمنٹ نے دیا ہے, بہت سی چیزیں انہوں نے انٹرنیشنل کنونشن جو ہے فار دی پروٹیکشن آف پیپل اگینسٹ انفورسڈ ڈس اپیرنس اس سے اٹھائی ہوئی ہیں. تو اس کا جو پہلا آرٹیکل ہے اور اس کا جو دوسرا آرٹیکل ہے وہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی. وہ آپ کو جواب دے دے گا کہ کیا سرکمسٹانسز اور حکومت اپنی کیا مجبوریاں بتاتی ہے. پہلا آرٹیکل ہے کہ نو ون شیل بی سبجیکٹڈ ٹو انفورسڈ ڈس اپیرنسز. کسی کو غائب نہیں کیا جا سکتا. Simple and straight. دوسرا ذرا دیکھ لیں, نو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز واٹس ایور whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency may be invoked as a justification for enforced disappearance. کہ جنگ ہو یا ایمرجنسی ہو, ہنگامی حالت ہو, آپ اپنے شہری کو غائب نہیں کر سکتے. دیکھیے ہم نے یہ کہا کہ جو یہ کہاں سے پڑھ رہی ہیں آپ؟ یہ میں جو یونائٹڈ نیشنز کنونشن جو ہے انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے خلاف اس سے پڑھ رہی ہوں, اور انہوں نے اسی میں سے اٹھایا ہے کچھ ڈیفینیشن آف انفورسڈ ڈس اپیرنس, اور دوسری یہ کہ کون کون اس میں ریاست کے ادارے جو ہیں وہ کمٹ کریں گے اوفینسز, تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. جب یہ اٹھایا تھا تو کیا انہوں نے یہ آرٹیکل 2 نہیں دیکھا کہ کسی سرکمسٹانس میں آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس کے مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو, جیسے ٹارچر آپ نہیں کر سکتے جسٹیفائی, اسی طرح آپ انفورسڈ ڈس اپیرنس نہیں کر سکتے جسٹیفائی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی ٹیررسٹ ہے, آپ قانون, آپ کے پاس قوانین ہیں, آپ کے پاس بے شمار کے کاؤنٹر ٹیررزم قوانین ہیں, آپ ان کے تحت ان کو ٹرائی کریں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کیونکہ آپ نے بیک اینڈ پہ جو کمالات دکھائے ہوئے ہیں وہ آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے, کرنا چاہتے اوپن ٹرائلز میں. آپ چلیں جیلوں میں ٹرائل کر لیں ان کی, مگر ملٹری کورٹس میں نہ کریں. ایک عذاب تو یہ بھی ہے نا کہ جس طرح کہ ہمارا کمزور انویسٹیگیشن ہے یا پروسیکیوشن ہے, تو آپ اس کو درست کریں گے. کتنوں کو سزا ہوئی ہے. آپ ریپ کیسز میں دیکھ لیں 7% امتیاز, یہ تو پھر وہی جسٹیفیکیشن آپ والی بات کر رہے ہیں نا. جسٹیفیکیشن نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا ابھی یہ جو ڈینیل پل کا کیس تھا, وہ اس پہ ایویڈنس ہی نہیں بنائی گئی, کیس ہی نہیں بنایا گیا. ڈیلیبریٹلی نہیں بنایا گیا نا. وہ جیسے بھی میں کہہ رہا ہوں, جو بھی تھا the point is what we are now presuming is کہ ایک ایسی ریاست جو ایک قانون لانا چاہتی ہے ایک خاص برائی کو ختم کرنے کے لیے, اس میں یہ جینوئن انٹینشن ہے کہ اس سے منسلک سارے پروسیجرز جو ہیں ان کو درست کریے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ وہی پروسیجرز رکھیں گے اور پھر یہ جو شیرین مزاری صاحبہ والا مسودہ ہے یہ لے آئیں گے, تو مجھے اور آپ کو یا ڈس اپیئرڈ ہونے والوں کو کیا فائدہ ہوگا. دوسری اگر یہ معاملہ لائے پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے اور وہاں آپ کو بلائیں تو آپ جائیں گی وہاں؟ بالکل تیار ہیں. ہم کسی حکومت کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, وی آر کمیٹڈ ٹو انگیجمنٹ آن دی پروموشن اینڈ پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. اب کہا جاتا ہے کہ ابھی کہا جاتا ہے یہ جو ہیومن رائٹس باڈیز ہیں یہ اصل میں پاکستان کو بدنام کرتی ہیں یا ذریعہ بنتی ہیں. اس پر اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ تو نہیں چاہتی نا, آپ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بدنام نہ ہو. دیکھیے مجھے پاکستان کی بدنامی سے زیادہ پاکستان کی عوام کی فلاح کا فکر ہوتی ہے. یہاں پر لوگ چیخ رہے ہوں, دھاڑ رہے ہوں, تو امیج آپ کا کبھی بھی نہیں بہتر ہو سکتا. آپ کسی چیز کو چھپانے سے اور برشنگ انڈر دا کارپیٹ کر کے اپنے معاشرے کو اور اپنے ریاست کو اچھا نہیں بنا سکتے. تو یہ چیز تو یہ بھول جائیں کہ ہم ان کی اس بات سے
किसी तरीके से सहमत होंगे। ये बंदे उठाना बंद हाँ। करें, बदनामी नहीं होगी। नहीं, बदनामी नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि क्या इनका हाल क्या पेश कर ख्याल दिया है? आपने? बहुत सिंपल सा हाल है। इनका बंदे क्या उठाना ख्याल बंद करो, नहीं, बदनामी बंद। हाँ, नहीं, बदनामी लेकिन उन लोगों का ये क्यों ख्याल है, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जो ये बात करते हैं, लेकिन इनका ये क्यों ख्याल है कि पाकिस्तान की बहबूद का सिर्फ एक ही तबके को यहाँ ख्याल है, और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो उन खराबियों के साथ लड़ रहे हैं, किसी को इसका पैसा नहीं मिलता और किसी को डिसअपियर होने का शौक़ नहीं है, और किसी को अपनी क्रेडिबिलिटी इनके हाथों ख़राब करने का शौक़ नहीं है। रोज़ ये इन लोगों, हमारी जैसे लोगों की क्रेडिबिलिटी और हमारी रेपुटेशन को ख़राब करते हैं, हमें शौक़ नहीं है। हमारी भी एक हमारी मे बी ए डिफरेंट परसेप्शन ऑफ पेट्रियाटिज़म है। मेरी पेट्रियाटिज़म का ये मतलब है कि मुझे या इस मुल्क में रहना ही रहना है, मुझे इस मुल्क को के माहौल को अच्छा करना है, उसके लिए हम लड़ते हैं और उसके लिए हम हुकूमतों से इंगेज भी करते हैं जहाँ हम समझते हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन हेल्प कर सकती है, और हम हुकूमतों से को कन्फ्रंट भी करते हैं, और वो हम करते रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा हुकूमत की तरफ से अगर पेशरफ्त हो, कोई भी रिफ्यूज़ करेगा हुकूमत को हेल्प करने से। वो जो बदनीयत हुकूमतें होती हैं ना, वो ही लार्जर कंसल्टेशन नहीं करती, जिनकी नीयत नहीं होती दुरुस्त कानून लाने की। और मैं अपनी बात नहीं करी और या ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी की बात नहीं करी, मैं कहती हूँ कि सबसे पहला हक विक्टिम्स और विक्टिम्स की फैमिलीज़ का है कि उनको बिठा के पूछें कि आपके प्रोसीजर्स में आपको क्या प्रॉब्लम है, जिस तरीके से हम ऐसा कानून बनाएं कि आपके मुसीबतों का अजाला हो सके। देखिए, पाकिस्तान में जो राइट्स के ऊपर काम करने वाली तंजीमें और तहरीकें हैं ना, वो हर वक्त अंडर थ्रेट रहती हैं। ये रियासत जो है, ये अगर ये कहती है जी कि हम तो कोई बेहतरी लाना चाहते हैं, रिट्रीट करना चाहते हैं, या ये जो मिसिंग पर्सनस का मसला है, इससे जो बदनामी हो रही है उसको कम करना चाहते हैं, तो पहले तो वो एक्शन लेना बंद करें ना उन तंजीमों और तहरीकों के ख़िलाफ़ जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जो माशी हकूक़ की बात करते हैं, जो ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, किसानों की तंजीमों की बात करते हैं, जो कहता है गंदम 2000 रुपया जो है वो मन हमें सेल करने की इजाज़त दी जाए, उन्हें ये केमिकल वाला पानी मारते हैं। इस्लामाबाद में टीचर्स के साथ और सरकारी मुलाजमीन के साथ जो उन्होंने आंसू गैस फेंकी है, ये तरीके तो इनकी बदनामी वाले हैं। नहीं, माजी में इन सब लोगों के लिए जो मज़दूर निकले, जो किसान निकले, जो महल्ले के लोग पानी और सुई गैस के बिलों के हवाले से निकले, उन लोगों के खिलाफ आपने एंटी टेररिज्म में केसेस जितने केसेस इस दौर में, मौजूदा दौर में जलसे जुलूस और मुजाहरे करने पे हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने नहीं हुए। हर जलसा एक जो है वो डिटेंशन आर्डर को, एक FIR को, मैं खुद इस वक्त जो है वो बगावत का मुकदमा भूत रहा हूँ। आपको मुबारक। मैं तो बिल्कुल, मेरे लिए मैं तो समझती हूँ कि माजी में भी ऐसा होता है। माजी में हुआ, लेकिन अब ज़्यादा हुआ यहाँ शायद ज़्यादा। मैं 5 साल जेल में रहा, ज़ियाउल-हक की एक पेशी हुई, बाद में का केस ही नहीं। तो मैं कहाँ से लाऊं अपने नहीं, हम 5 सब साल? ने ये भुगता हुआ है। हिना जिलानी अभी पेश हुई थी अमार जान के केस में डिटेंशन आर्डर, जिसको DC ने अभी वापस ले लिया है। ऐसे ही ये क्यों ऐसे केस करते हैं? और जो- ऑब्जर्वेशन वो की आपका चीफ MNA जस्टिस क्या नाम है लाहौर हाई उसका? कोर्ट की, वो आपका तरक्की पसंद MNA है जो शुमाली अली वजीरिस्तान। वजीर, देखे रात वो टॉप ट्रेंड था पूरे पाकिस्तान में। हाँ। लाखों लोग उसकी रिहाई का रात मुतालबा कर रहे थे। अच्छा। और उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है? तकरीर की है उसने, कराची में तकरीर की है। आप इमरान खान की तकरीरों का अली वजीर की तकरीरों से मुकाबला कर लें और फिर बताएं कौन गद्दार है, कौन जो है वो इस किस्म की मगर बातें करता है। फारूक, सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ और जिससे मैं बड़ी इम्प्रेस हुई, वो ये थी कि जब ये अमार जान का ऑर्डर विड्रॉ किया हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशन ये दी कि बड़ा अच्छा किया आपने इसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रा बुला के, एडवोकेट जनरल साहब को उन्होंने कहा, आप उनको समझा भी दें कि लोगों के हकूक़ क्या हैं और इस किस्म के डिटेंशन ऑर्डर्स की क्या लिमिटेशंस होती हैं। कॉलोनियल लॉज हमारे ऊपर लगाते हैं। नाजरीन, हम किसी खुशफहमी भी नहीं हैं कि दुनिया की कोई रियासत भी एक कोअर्सिव आर्म नहीं होती है, कुछ जाबराना ही होती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तमाम महज़्ज़ब ममालिक में आइन और कानून की बालादस्ती होती है और शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, जिसमें हक़ ज़िंदगी भी है, जिसमें ये हक़ इंसाफ भी है, जिसमें अगर आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा बन गया है, आपको वकील करने का हक़ है, अपने आप को डिफेंड करने का हक़ है, आपको हरकत करने का हक़ है, मुल्क छोड़ देने का हक़ है, एक जगह से जाके दूसरी जगह बस जाने का हक़ है, आपको हक़ इज़हार है, आपको हक़ एसोसिएशन है।
یہ حقوق آئین کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوتا ہے جس سے ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں. یہ جو میثاق ہوتا ہے یہ میثاق ریاست اور شہری کے درمیان ہے. ریاست کو شہری کچھ اختیارات دیتے ہیں, کچھ طاقت دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی شہری ریاست سے ضمانت مانگتے ہیں کہ تم نے میری ٹانگ نہیں توڑنی, تم نے میری گردن نہیں اڑانی, تم نے مجھے کسی اس میں تہ خانے میں ڈال کر مار نہیں دینا. یہ سارے بنیادی انسانی حقوق کی گارنٹی دی جاتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم جوڈیشری بناتے ہیں جس کی ہم آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں. تاکہ جوڈیشری بنائی جاتی ہے تاکہ شہری کے حقوق کی جہاں جہاں ریاست وائلیشن کر رہی ہے اس کے خلاف اس سے پروٹیکشن دی جائے شہری کو. اور جب شہری کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور اسٹیٹ ڈالتی ہے تو جو سوشل کانٹریکٹ ہے ٹوٹ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کس طرح انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور کس طرح UN میں اور جنیوا میں یہ شہری پہنچتے ہیں درخواستیں لے کر کہ ہماری اسٹیٹ ہمارے خلاف ہی کر رہی ہے. پاکستان کی جو ہیومن رائٹس کمیونٹی ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہاں سے کیس باہر جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ریاست بات سنے, چاہتے ہیں کہ ریاست رویہ بدلے, چاہتے ہیں کہ ریاست آئین اور قانون کے دائرے کے حساب سے چلے جس سے ان کی تقریب بڑھے گی, اور چاہتے ہیں کہ ریاست شہریوں کے حقوق کی ضمانت بھی دے اور اس کی احترام بھی کرے. اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اگر آپ نے دنیا بھر میں کشمیر کا انسانی حقوق کا کیس لڑنا ہے تو پہلے اپنے ملک میں انسانی حقوق پہ آپ کو کلین چٹ ملے گی. اس پر یہ حنا جلانی بھی, یہ فاروق صاحب بھی, اور یہ آپ کو مبارکباد دیں گے, آپ کو گلے میں ہار ڈالیں گے. کیوں نہ یہ جو لا بل جو پرپوز کیا گیا ہے, میں محترمہ شیریں مزاری سے بھی کہوں گا کہ لے جائیں اسے ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں, پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, اور بلائیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو, بلائیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو, بلائیں جو ڈسپیئرڈ اور مسنگ پرسنس کے لوگوں کو کہ بتائیں, وہ آ کے بتائیں کہ کیسے وہ کیسے یرغمال بنے, وہ کیسے, اور ان سے کیسے کیا تبدیلیاں لائی جائیں ہمارے اداروں کے کنڈکٹ میں کہ ایسا نہ ہو. دنیا بھر میں میں دیکھتا ہوں کہ جو فریڈم آف اسپیچ پڑھائی جاتی ہے افواج کو بھی, پولیس کو بھی, اور اس کے احترام کرنا سکھایا جاتا ہے. کیونکہ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریاست کے خلاف ہیں یا اس کے باغی ہو گئے ہیں, اور تنقید کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کی جائے تاکہ ہمارا ملک مہذب اقوام میں شامل ہو سکے. اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. یہ ہیں بدلو کی نشریات.